فلاں جگہ سے فون آیا، تنویر صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ بھئی کیا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے سماج میں ایک لڑکا ہے اپنی بھابھی کو لے کے بھاگ گیا، اب کیا کیا جائے؟ ایک بات سن کر تو آپ کو بڑی افسوس بھی ہوگی، بڑی حیرت بھی ہوگی، اور اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ کچھ دنوں کی بات ہے، اتر پردیش بول رہا ہوں، معاف کرنا، اتر دناجپور، یہی ویسٹ بنگال کے اندر ایک ڈسٹرکٹ ہے اتر دناجپور کے اندر سے میرے موبائل میں فون آیا، کہا کہ مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک داماد نے اپنی ساس کو لے کر بھاگ گیا۔ نعوذ باللہ، یہ حال ہے۔ بھائی ساس کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، ادھر ادھر تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور ہاں بہت طرح کی بات ادھر نہیں جانا چاہوں گا، بس اتنا پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ نوجوانوں یاد رکھو، جب تم شادی کر لو نا تو پھر کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھو۔ یہ جو تم جا رہے ہو نا، کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھو، کیونکہ شادی کے بعد یہ غلط کام کر لینا، شادی کے بعد اس کو انجام دینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اگر غیر شادی شدہ انسان اگر یہ کام کرے، یہ غلط کام کرے تو اس کو 100 کوڑا لگایا جائے گا، لیکن شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر کوئی یہ کام کرے تو نوجوانوں یاد رکھو، یہ اتنا کبھی گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر یہ غلط کام کر لے تو اس کو پتھر مار مار کر اس کو رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ شادی کرنے کے بعد بھی کسی اور کی طرف جانا، کہیں اور کے بارے میں خیالات اپنے ذہن کے اندر پیدا کرنا، یا اس غلط کام میں پکڑا جانا، یا اس غلط کام کو کرنا، میرے بھائیوں کر لینے کے بعد اس کو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ نہیں، اگر کوئی، پھر سے مسئلہ کو سنیے کتنا بڑا گناہ ہے، اگر کوئی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شادی کرنے کے بعد بھی اگر اس کام کو انجام دیتا ہے تو وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسے پتھر مار مار کر اس کو رجم کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں، تیسرا پیغام آپ لوگوں کے نام جو میں دے کر جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کی آپ حفاظت کریں۔ اگر دنیا میں کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ جنت کے اندر جائیں گے، اور اس کی ضمانت میں نہیں، اس کی ضمانت اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں۔ اچھا، چوتھا پیغام کیا ہے؟ نوجوانوں کے نام میرا چوتھا پیغام یہ ہے، موبائل کا صحیح استعمال کرنا۔ موبائل، سب کے ہاتھ میں موبائل، بچے کو چپ کروائیے یہاں پہ جو بیٹھے۔ اچھا، موبائل، دیکھیں ایک بات نا میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں، کل قیامت کے دن دیکھیں جنت کے اندر کون جائے گا، جہنم کے اندر کون جائے گا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایمان شرط ہے۔ ایمان لے آنے کے بعد جنت کے اندر کون جائے گا، جہنم کے اندر کون جائے گا، یہ تو رب ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے بتا کے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بات میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر انسان جہنم کے اندر جائے گا تو جہنم میں جانے کی جتنی بھی وجہ ہوں گی، ان وجہ میں سے ایک وجہ ہوں گی یہ موبائل فون۔ اس موبائل فون کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سماج کے اندر موبائل کا سب سے زیادہ اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو آج ہمارا نوجوان کرتا ہے، سب سے زیادہ غلط استعمال کرتا ہے۔ نوجوانوں، اس مسئلہ کو یاد رکھو، یہ جو موبائل ہے نا، یہ موبائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے خدا را اس موبائل کا غلط استعمال نہ کرو۔ آج ہمارا نوجوان رات کے اندھیروں میں لائٹ بند کر دیتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں، کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، موبائل میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر میں سنی لیونی کا نام لوں گا تو سب ہنسنے لگیں گے کہ مولوی کو کیسے پتا۔ ارے بھائی پڑھتا بھی ہوں کتابیں وغیرہ، اخبارات وغیرہ، تو
بات آ ہی جاتی ہے، خبر آ ہی جاتی ہے، اکثر نوجوان آج موبائل کے ذریعے سے گندی گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں، گندی گندی فوٹوز دیکھتے ہیں۔ اچھا اور ایک چیز آپ کے سامنے میں بتا کر جاتا ہوں، آج ہمارا نوجوانوں کا عالمیہ یہ ہے، حال یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان جب موبائل چلاتا ہے، فیس بک چلاتا ہے یا انسٹاگرام چلاتا ہے یا ٹویٹر چلاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسے جو چیز اچھی لگتی ہے، اب مان لیجئے ایک گانا بہت بہترین گانا ہے، اس میں ایک لڑکی کمر دکھا کر ڈانس کر رہی ہے، اب اس نوجوان کو بڑا اچھا لگا، اس نے کیا کیا؟ فوراً اس کو شیئر کر دیا، اس کو فوراً پھیلا دیا۔ ایک گانا بڑا اچھا گانا ہے، فوراً اس کو شیئر کر دیا۔ ایک فلم کا پارٹ بڑا اچھا ہے، سلمان خان کا ہے، شاہ رخ خان کا ہے، اس میں گندگی پروسی جا رہی ہے، بے حیائی پروسی جا رہی ہے، آج ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ فٹ سے اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ ورنہ آپ موبائل چیک کیجئے، کتنے ایسے نوجوان ہیں، ان کی فیس بک آئی ڈی میں جا کر دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی گندی چیزوں کو اس نے شیئر کر کے رکھی ہے، کتنی ساری گندی چیزوں کو۔ نوجوانوں ایک مسئلہ یاد رکھنا، یہ جو موبائل ہے نا اور اس کے ذریعے سے آپ گندی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ بیان فرماتا ہے، اے نوجوانوں، موبائل کے ذریعے سے غلط چیزوں کو پھیلانے سے پہلے، نشر کرنے سے پہلے، شیئر کرنے سے پہلے اس آیت کو ذرا سن لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ بھی موبائل کے ذریعے سے گندی چیزوں کو پھیلاتے ہیں، جو لوگ بھی موبائل کے ذریعے سے غلط چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اس لیے موبائل کا صحیح استعمال کرو۔ اچھا اور ایک غلط استعمال کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دینی پوسٹ سمجھ کر بہت ساری چیزوں کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ فیس بک چلا رہے ہیں، آپ کے سامنے میں ایک اچھی پوسٹ آئی، اب اچھی پوسٹ حوالہ دیا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمایا، اللہ نے قرآن میں ایسا بیان فرمایا، اب آپ کو اچھا لگا، اب وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلامک باتیں ہیں، یہ دینی باتیں ہیں، آپ اس کو شیئر کر کے ثواب کا حقدار بنے۔ اب آج ہمارا نوجوان کیا کرتے ہیں؟ اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ایک مسئلہ یاد رکھنا، مولانا تنویر عالم آپ لوگوں کے سامنے بتا کر جا رہا ہے تاکہ آپ اس گناہ سے بچ جائیں۔ جب بھی آپ فیس بک چلائیں، جب بھی آپ کے سامنے میں ایسی کوئی پوسٹ آئے جو دینی پوسٹ ہو، جو قرآن اور حدیث کے نام پر پوسٹ ہو، تو آپ اس کو شیئر کرنے سے پہلے، آپ اس کو پھیلانے سے پہلے، ایک دوسرے تک بھیجنے یعنی آگے بھیجنے سے پہلے آپ اس کی تحقیق کر لیں، یہ جو پوسٹ آپ شیئر کر رہے ہیں دینی پوسٹ سمجھ کر، کیا یہ حقیقت میں قرآن کے اندر ہے یا حدیث کے اندر ہے؟ آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ اس کو آگے نہ بڑھائیں، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے آپ اس کو آگے شیئر نہ کریں، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر شریعت کے نام پر، دین کے نام پر آپ نے ایسی پوسٹ کو آگے کر دیا یا ایسی تحریر کو آپ نے آگے بھیج دیا جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے، تو پھر آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو آپ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو اس نہائیے سے بھی آپ کو فیس بک بڑے سنبھال کر چلانا پڑے گا، بڑا سنبھال کر یوز کرنا پڑے گا۔ موبائل کا غلط استعمال آج ہمارا نوجوان اور ایک طریقے سے کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ایک چیز کو لے کر جھگڑا ہو گیا، سنیے اس بات کو، بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں ہمارے سماج کے اندر اس کو لے کر، ایک چیز کو لے کر جھگڑا ہو گیا، یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اب فتویٰ کون دے گا؟ بہت غور سے سنیے، آپ کے گاؤں میں ایک چیز کو لے کر جھگڑا ہو گیا، آپس میں اختلاف ہو گیا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، فتویٰ کون دے گا؟ بھئی فتویٰ وہی دے گا جو آپ کے گاؤں میں قرآن اور حدیث کے جاننے والے ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر جس کی اچھی پکڑ ہے، آپ کے علاقے کے جو بڑے علماء ہیں وہی آپ کو کہیں گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر ایسا نہیں ہوتا، ایک چیز کو لے کر لڑائی ہوئی، فٹ سے ہم نے جیب سے موبائل نکالا، ہم نے گوگل پہ گیا، ہم یوٹیوب پہ گیا، ہم نے وہاں پہ کچھ دیکھ لیا،
ہم نے پھٹ سے بتا دیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، یقیناً آپ اس میں علم کا استفادہ کریں، یقیناً آپ اس سے علم حاصل کریں، لیکن ہاں خود سے نہیں، کسی علماء کے پاس جا کر حاصل کریں۔ اور یاد رکھیے، موبائل میں کسی چیز کو دیکھ کر موبائل مفتی مت بنیے، گوگل مفتی مت بنیے، یوٹیوب مفتی مت بنیے، بلکہ اگر دین کے بارے میں کوئی چیز آپ کو جاننی ہو، دین کے بارے میں اگر آپ کو کوئی چیز سیکھنی ہو، آپ کے علاقے میں جو علماء ہیں جو قرآن اور حدیث میں اچھی نظر رکھتے ہیں، اچھی پکڑ رکھتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی کریں گے، وہ آپ کو دین کے بارے میں علم دیں گے۔ اور ایک چیز، موبائل کے ذریعے سے ہم اور ایک غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، بڑی کام کی چیز میں آپ کے سامنے بتا کے جا رہا ہوں، بس 15 منٹ کا میرے پاس ٹائم باقی ہے، مولانا آتے بھی ہوں گے، جلدی جلدی بتا رہا ہوں۔ موبائل کے اندر ہم کسی علماء کی تقریر سنتے ہیں، کس کی تقریر سنتے ہیں؟ ایک علماء ہے، ایک مولانا ہے، آواز بڑی اچھی ہے، آواز بڑی اچھی ہے، نعت بڑی زبردست پڑھتا ہے، حمد بڑی زبردست پڑھتا ہے، تقریر بھی بڑی زبردست کرتا ہے، ہم موبائل میں اس کا فین بن جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہم اس کی تقریر سنتے ہیں، گھر میں سوتے ہیں ہم ان کے بیانات سنتے رہتے۔ اس لیے یہ پیغام میں آپ کے سامنے دے کر جا رہا ہوں، آج کے بعد جب کسی علماء کی تقریر آپ موبائل کے اندر سنیں گے، سننے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں گے ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے۔ یہ جو مولانا جس کا آپ فین بن بیٹھے ہیں، جن کو آپ اٹھتے بیٹھتے سنتے رہتے ہیں، کیا یہ مولانا قرآن اور حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ مولانا صحیح منہج کے ہیں یا نہیں ہے؟ کیا یہ مولانا اس حساب سے قرآن اور حدیث کو بیان کرتے جس حساب سے صحابہ کرام نے اس کو سمجھا؟ اگر آپ کو لگے کہ ہاں، کسی علماء کے پاس جائیے، ان کو دکھائیے کہ مولانا یہ مولانا کی تقریر ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، کیا ہم اس مولانا کی تقریر سن سکتے ہیں؟ اگر کوئی اچھے علماء یہ سرٹیفائی کر دے، اگر کوئی اچھے علماء یہ کہہ دے کہ ہاں آپ ان کی تقریر سن سکتے ہیں، تو بے شک آپ ان کی تقریر سنیے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا عقیدہ درست رہے گا، آپ بہت غلط کاموں سے بچ جائیں گے، آپ کا عقیدہ نہیں بگڑے گا، آپ کا منہج نہیں بگڑے گا، اور آپ کے علم کے اندر وہ ڈپلیکیٹ چیزوں کا اضافہ۔ کچھ بول رہے تھے کہ آڈینس کی طرف سے آیا کہ آپ ہی لوگ تو پابندی لگا رکھے ہیں، آپ ہی لوگ مجھے موضوع دیے ہیں نوجوانوں کے بارے میں۔ خیر انشاءاللہ بس 15 منٹ کا ٹائم ہے، موضوع بھی ذرا کمپلیٹ کر دوں۔ کوئی آیا مولانا؟ اچھا انشاءاللہ ادھر بھی نظر انشاءاللہ۔ تو جو میں بول رہا تھا موبائل کے بارے میں، موبائل کا آپ صحیح استعمال کریں۔ اگر موبائل کے بارے میں بولوں تو ٹائم نکل جائے گا۔ آئیے، یہ 5ویں چیز ہو گئی، 6ٹھی چیز، لیکن ہاں جانے سے پہلے آپ کو اور ایک چیز بتا کر چلا جاتا ہوں۔ نوجوانوں، موبائل کا استعمال کرو، یقیناً موبائل کا استعمال کرو، موبائل کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں صحیح جگہ پر موبائل کا استعمال کرو۔ آج کتنے نوجوان ہیں کہ موبائل میں پب جی گیم کھیلتے ہیں، رات کے 2 بجے 3 بجے تک پب جی گیم کھیلتے ہیں، اپنا وقت موبائل کے پیچھے برباد کر دیتے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کا حال تو یہ ہے کہ جب تک موبائل کی بیٹری ڈسچارج نہ ہو جائے، جب تک موبائل سوئچ آف نہ ہو جائے، رات کو تب تک وہ نہیں سوتے ہیں۔ میرے بھائی، اپنے وقت کی بھی اہمیت کو جانیں۔ یہ جو آپ کے پاس آج وقت ہے، یہ جو آپ کے پاس آج ٹائم ہے، آپ اس کو صحیح جگہ پر لگائیں۔ موبائل کی جگہ میں آپ اس کو موبائل پر آپ اس کو برباد نہ کریں، کیونکہ ایک حدیث ہے، حدیث یاد آ گئی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ کیا ہے اس کا معنی؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس 2 ایسی نعمت ہیں کہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ وہ 2 نعمت کیا ہے؟ ایک نعمت ہے تندرستی۔ اے نوجوانوں، اگر اللہ نے آج آپ کو تندرست بنا کے رکھا ہے، اگر اللہ نے آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے، کینسر کی بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، تو اے نوجوانوں، آپ اپنے تندرستی میں زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کی عبادت کر لے، آپ اللہ کو راضی کر لے، اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ اللہ آپ کو پسند کرنے لگے۔ اور کیا؟ والفراغ۔ آج آپ کے پاس ٹائم ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس ٹائم کو، فرصت کے وقت کو موبائل کے پیچھے میں لوڈو کھیل کر، کرام کھیل کر، پب جی گیم کھیل کر، یا کسی لڑکی سے چیٹنگ ووٹنگ کر کے آپ اس کو برباد نہ کریں۔ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر لیا کریں۔ اچھا، قرآن کی تلاوت، اللہ معاف کرے، ہاتھ اٹھانے کو اگر میں کہوں، میں نہیں بولوں گا،
اگر ہاتھ اٹھانے کو کہوں میرے سامنے کم سے کم 1000 آدمی بیٹھے ہیں. ان 1000 آدمیوں میں یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے. اگر میں بولوں ہندی پڑھنا کسے کسے آتے, سب ہاتھ اٹھائیں. اگر میں کہوں بنگلہ پڑھنا کسے کسے آتے, اکثر لوگ ہاتھ اٹھائیں. اگر میں کہوں کہ انگلش پڑھنا کسے کسے آتے, اکثر لوگ ہاتھ اٹھائیں. اگر میں کہوں قرآن پڑھنا کسے کسے آتا, تو وہ کہے گا مولانا صاحب ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائی. آج ہمارا نوجوان دینی تعلیم حاصل کرنے کے پیچھے کیوں ہے؟ آج نوجوان, اکثر نوجوانوں پہ بات کر رہا ہوں جو مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں, ان کی بات چھوڑ کر کے انہیں قرآن پڑھنا تک نہیں آتا. یہ قرآن کی ایک آیت کو بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا. اس سے قرآن کی ایک سورت بھی یاد نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کچھ دن پہلے کہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, ایک لڑکا دیکھنے جانے کا اتفاق ہوا. لڑکا دیکھنے کو گیا, لڑکا بڑا خوبصورت, لڑکا بڑا ہینڈسم. اسے سوال کیا گیا آپ کو قرآن کی کوئی سورت یاد ہے؟ تو بولا کہ یاد ہے. بولا کہ آپ ایک سورت پڑھ کے سنائیے. تو بولا اللہم بارک لنا, اللہم باعث بنی, یہ جو سنا ہے وہ پڑھے. قرآن کی سورت پڑھو تو وہ اللہم باعث بنی پڑھ کے سنا رہے. یہ حال ہے آج ہمارے نوجوانوں کا میرے بھائی. دیکھیے ایک موضوع سے ہٹ کر نہ دوسرا موضوع کیسے بول سکتا ہوں بولیے. اس کے لیے بھی تو پریپریشن لینا پڑتا ہے, بولنا پڑتا ہے. اب کیا بولوں اچانک سے؟ بات سنیے, کسی موضوع کو بولنے کے لیے پھر سے مجھے الگ 1 گھنٹہ کا ٹائم دیجیے, پھر میں بولوں گا انشاءاللہ. کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے ایک موضوع دیا کہ آپ جوانوں کے اوپر بول رہے ہیں, اب پھر بول رہے ہیں کہ اس کے اوپر بولیے, تو تھوڑا تو لگے گا نا. اور رہی بات کہ ابھی آچار سنہیتا بھی لاگو ہے یہاں پہ, تو میں بہت کچھ زیادہ بول بھی نہیں سکتا, کیونکہ آج نا وہ لوگ بھی اس امید میں ہیں. آج تو یہ جو بڑے بڑے نیوز چینل ہے, میں نام لے کے بول کے جا رہا ہوں, آپ کا آج تک, ABP نیوز, اس کے بعد ٹائمس نو, نو بھارت, یہ جو بڑے بڑے نیوز چینل ہیں, یہ لوگ نا صرف اس امید میں لگے رہتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں, مولانا تنویر کہاں جاتے ہیں, مولانا جرجیز کہاں جاتے ہیں, فلاں کہاں جاتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کے ٹارگٹ میں بھی ہم لوگ ہیں. اچھی بات بھی بولتے ہیں نا تو یہ لوگ اس کو توڑ مڑوڑ کر اس کو نیوز روم سے چلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچا رہا ہے. اور آپ دیکھیے ابھی کی ڈیٹ میں مولانا جرجیز کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کے بارے میں غلط نیوز چلایا جاتا ہے تو میرے بارے میں چلایا جاتا ہے. اسی لیے بہت کچھ سوچ سمجھ کر بولنا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو تو سننے میں مزہ آتا ہوگا, لیکن جب ہم لوگ بولتے ہیں کسی چیز کو تو پھر اس کو بولنے کے بعد میں نے کیوں بولا اس کی سچائی بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہوتی ہے. اب مان لیجئے اگر ایک مثال کے ساتھ میں آپ کے سامنے پڑھ کے چلا جاتا ہوں, ایک چیز ہے توحید کے اوپر, ایش ایشائے مام ہے ستن نسکانی 17 جا ٹریوڑی 17 نورتانی سہسترا 10 گاؤ ناما یچت یو یو پمما, یہ یجوید کا منتر ہے, یچت یو یو پمما نستسما دیوی سوری دیسا. آپ کو معلوم ہے اگر میں اس کی وضاحت کروں کیسے کر سکتا ہوں میں؟ اچھا, تو جو میں آپ لوگوں کے سامنے بول رہا تھا کہ آپ موبائل کا صحیح استعمال کریں, اپنے غلط فری کے اوقات کو, فرصت کے وقت کو آپ غلط جگہ پر استعمال نہ کریں. اب آئیے 5ویں چیز, 10 منٹ کا میرے پاس ٹائم ہے, 5ویں چیز میں اس کے اوپر آپ کو بات کرتا ہوں انشاءاللہ. مقرر لائیے آپ لوگ. تو 5ویں چیز کیا ہے نوجوانوں کے بارے میں, ذہن بھی بھٹک گیا. ہاں 5ویں چیز یہ ہے, آج ہمارا جو نوجوان ہے نا, اللہ معاف کرے, آج یہ اپنے دل میں کن کن لوگوں کے لیے محبت بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہمارا نوجوان کپڑا پہنیں گا تو شاہ رخ خان کی طرح, جوتا پہنیں گا تو سلمان خان کی طرح, بال رکھے گا تو وراٹ کوہلی کی طرح, اگر بال رکھے گا دھونی کی طرح, داڑھی رکھے گا تو وراٹ کوہلی کی طرح. پتہ نہیں آج ہمارا نوجوان کن کن کی محبت میں آج پڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں نوجوانوں آئیے ایک پیغام میں آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں. یہ جو آپ کا دل ہے نا, اس کے اندر اگر کسی کے لیے محبت ہو تو ان لوگوں کے لیے نہیں جن لوگوں کا میں نے نام لیا. کیا فائدہ ان لوگوں کی محبت اپنے دل میں بیٹھا کر؟ اگر ان لوگوں کی محبت آپ دل کے اندر بیٹھائیں گے نا, آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی, آپ کی آخرت بھی برباد ہوگی. اس دل کے اندر اگر کسی کے لیے محبت پیدا کرنی ہو, اس دل کے اندر اگر کسی کے لیے محبت بیٹھانی ہو, تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھا دیجئے. ایک حدیث پڑھ دوں پھر بات ختم کروں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے. حدیث کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں, اے اللہ کے نبی, یہ میرا 6واں پیغام میں نوجوانوں کے لیے رکھ کر جا رہا ہوں. حضرت
انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابہ ایک آدمی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آنے کے بعد نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, متی الساعہ, آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. بڑی امپورٹنٹ حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے جا رہا ہوں. نبی سے پوچھا گیا متی الساعہ, اے اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تو مجھے سوال کر رہا ہے, تو مجھے پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی, چلے یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کر کے رکھے ہو, تمہارے پاس قیامت کی کیا تیاری ہے. اس آدمی نے جواب دیا, یا رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول, میرے پاس تو قیامت کی بہت زیادہ تیاریاں نہیں ہیں, میرے پاس تو قیامت کی بہت زیادہ تیاریاں نہیں ہیں, لیکن اللہ کے نبی میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اے نوجوانوں, یہ حدیث میں صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے پڑھ کر جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ میرے پاس قیامت کے لیے تو بہت زیادہ تیاری نہیں ہے, لیکن میں ہاں اللہ اور اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہوں, بے انتہا پیار کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, اور دنیا والوں سنو, اس کو جواب دیا کہ یاد رکھو, دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے اندر ہمارے نبی سے محبت کریں گے, اگر قدم قدم پر رسول کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے, اور لوگوں کل قیامت کے دن آپ نبی کے ساتھ ہوں گے. اور نوجوانوں, کل قیامت کے دن آپ نبی کے ساتھ ہوں گے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا, یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا. قیامت کے دن آپ ہیروں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, کرکٹر لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, یا کن کے ساتھ, یا نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. نبی نے بیان فرمایا, انس بن مالک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا. دنیا سے میرے رسول سے محبت کرو اے نوجوانوں, کل قیامت کے دن میرے رسول کے ساتھ رہو گے. فیصلہ تمہارے اوپر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا, محبت کا دعویٰ بھی سب کرتے ہیں, اس کو بھی ذرا یاد کر دوں تاکہ پتہ چلے. ایک ایک نوجوان سے اگر کھڑا کر کے پوچھا جائے, نبی سے محبت کرتے ہو؟ بولا کرتا ہوں. بولا نبی کے لیے جان دے سکتے ہو؟ بولا دے سکتا ہوں. نہیں, محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں, لیکن میرے بھائی یہ جو محبت کی بات یہاں پہ ہوئی کہ نبی سے جو محبت کرے گا کل قیامت کے دن وہ نبی کے ساتھ رہے گا, تو محبت کا معنی کیا معلوم ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز آپ اپنے ذہن کے اندر یاد رکھیے گا. محبت کا معنی یہ ہے کہ نبی کی اطاعت. اگر دنیا میں آپ نبی کی اطاعت کریں گے کل قیامت کے دن آپ نبی کے ساتھ رہیں گے. اور ایک حدیث کے اندر بھی ہے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, کہ جو میری اطاعت کرے گا میری امت کا ہر ایک فرد جنت کے اندر جائے گا. وہ لوگ جنت کے اندر نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہو. پوچھا اللہ کے نبی, وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہو؟ نبی نے کہا, من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو اطاعت کرنی ہوگی. اب آپ ذرا دیکھیے, آپ کے سماج میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, پر ان کے چہرے پر دیکھیے داڑھی نہیں ہے, داڑھی نہیں ہے ان کے چہرے پر. اگر ایسا نوجوان آپ کو ملے کہ چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں, تو اس کے منہ کے اوپر آپ بول دینا کہ تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے, تجھ سے بڑا جھوٹا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. اگر نبی سے محبت ہے تو تیرے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں ہے؟ تو پتہ کیا چلا, جن لوگوں کے چہرے پر داڑھی نہیں میرے بھائی, ان کے دل میں رسول کے لیے محبت نہیں, کیونکہ یہ رسول کی اطاعت وہ نہیں کر رہے ہیں. اچھا, اور ایک چیز, ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے نوجوان ہیں جو کہتے ہیں کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں. دیکھیے کہ ان کے گلے میں تعویذ لٹک رہا ہے, تعویذ لٹک رہا ہے. بولا تو نے تعویذ کیوں لٹکایا؟ بولا کہ مولوی صاحب نے دیا. بولا مولوی صاحب نے تعویذ دیا؟ بولا ہاں مولوی. کیوں دیا؟ بولا بستر پر پیشاب کر دیتا اس لیے مولوی صاحب نے دیا. ارے نالائق, تعویذ لٹکانا یہ شرک ہے, نبی نے منع کیا, من تعلق تمیمۃ فقد اشرک بھی. تم تعویذ نہ لٹکاؤ, یہ شرک ہے, یہ بڑا گناہ ہے. ان سے منع کرو تو کہتے کہ نہیں مولوی صاحب نے دیا, بستر پر پیشاب کر دیتا ہوں. تو مولوی صاحب کی بات مانے گا یا رسول کی بات مانے گا؟ کس سے تجھے محبت ہے؟ اچھا, اور ایک بات, بہت سارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے, سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں. اب ان سے کہو, اے سونے کی انگوٹھی تمہارے لیے پہننا حرام ہے, تم سونے کی انگوٹھی کیوں پہن رہے ہو؟ تو کیا جواب دے گا معلوم ہے؟
اگر آپ اس سے بولیں گے کہ سونے کی انگوٹھی کھول دو، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، نبی نے منع فرمایا، تو کہے گا کہ مولانا صاحب نبی نے تو منع فرمایا معلوم ہے، پر سسرال کی طرف سے ملی ہے 2 دن رہنے دیجئے نا، سسرال کی طرف سے 2 دن رہنے دیے، یہ محبت نہیں۔ تو محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابہ کو دیکھا کہ ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے، نبی نکال کر پھینک دیے، نبی وہاں سے چلے گئے، سونے کی انگوٹھی پڑی رہی، لوگوں نے کہا جا سونے کی انگوٹھی اٹھا لے، اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ نبی نے کہا کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ارے بیوقوف، اٹھا لے جا، تیرے گھر میں عورتیں ہیں، تیرے گھر کی عورتوں کو پہنا دے، تیرے گھر کی عورتوں کے لیے تو جائز ہے، نبی نے تو عورتوں کے لیے منع نہیں فرمایا، مردوں کے لیے منع فرمایا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس چیز کو اٹھا کر اپنے گھر کی عورتوں کو پہنانا گوارا نہیں سمجھتا جس چیز کو میرے رسول نے اپنے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا۔ یہ ہے محبت، قدم قدم پر رسول کی بات کو ماننا، رسول کے حکم کو ماننا، میرے بھائی اسے محبت کہتے ہیں۔ تو ایک پیغام میں کیا بول رہا تھا، یہ میرا 6واں پیغام ہے، 2-3 منٹ بھی باقی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ نوجوانوں اپنے دل میں غیروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا کرو۔ 7واں پیغام نوجوانوں کے نام میرا یہ ہے کہ نوجوانوں نماز کا اہتمام کرو۔ نماز، یار ہماری مسجدوں کا حال یہ، امام صاحب بیٹھے ہوئے اس گاؤں کے، ان سے بھی پوچھ لیجئے گا، ہماری مولانا سوال ہے کیا؟ اچھا 3 منٹ معذرت کے ساتھ، ہماری مسجدوں کا یہ حال ہے کہ اگر چند بوڑھے لوگوں کو نکال دیا جائے تو مسجد میں نماز پڑھنے والا ڈھونڈ کر بھی نہیں ملے گا۔ یہ حال ہے ہماری مسجدوں کا۔ بھئی نوجوانوں کو کیا ہو گیا؟ جلسہ کرانے میں آگے، چندہ دینے میں آگے، ہر چیز کرنے میں آگے، پر نماز کے معاملے میں پیچھے۔ بھئی آپ نے نماز کو کیا سمجھ کے رکھا ہے؟ بھئی کیا ہے آپ کی نظر میں نماز؟ معلوم ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی اہم عبادت ہے تو وہ نماز ہے، نماز ہے۔ نوجوانوں سے پوچھوں تو کہتا ہے مولانا صاحب میرا کپڑا پاک نہیں رہتا اس لیے نماز نہیں پڑھتا۔ ارے نالائق، تو کپڑا میں ہگتا رہتا ہے؟ کیا ہے؟ مولانا صاحب پیشاب کر کے پانی نہیں، کیا منع کیا ہے کسی نے پانی لینے کو؟ بھئی کیا عذر پیش کر رہے ہیں؟ بہت سارے نوجوانوں کو کہا جائے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا ہے مولانا صاحب ابھی نماز نہیں پڑھوں گا، جب بوڑھا ہوں گا، بال پک جائے گا، داڑھی پک جائے گی، تب جا کر نماز پڑھوں گا۔ ارے بے غیرت، اپنے گاؤں کے قبرستان میں بھی چلا جانا، بہت سارے قبریں آپ کو نظر میں آ جائیں گی، ان قبروں کے اندر صرف ضعیف لوگ دفن نہیں ہے، آپ کے گاؤں کے بہت سارے نوجوان بھی اس قبرستان کے اندر دفن ہے، وہاں وہ لوگ بھی آج وہاں پہ سوئے ہوئے ہیں۔ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ 1 منٹ کا بھروسہ نہیں، 1 گھنٹے کا بھروسہ نہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بوڑھا ہوں گا تب جا کر نماز پڑھوں گا۔ معلوم ہے 25 اکتوبر کی رات، یہ 25 اکتوبر کی رات کو میرا پروگرام کشن گنج پوا خلی میں تھا۔ میرا جو ڈرائیور تھا، اس ڈرائیور کو میں نے 24 تاریخ رات کو میں نے فون کیا کہ صبح 7 بجے مجھے پروگرام میں نکلنا ہے، تم 7 بجے میرے روم فلیٹ کے سامنے میں آ جانا، جو میرا ڈرائیور تھا۔ معلوم ہے 25 تاریخ صبح، عمر کیا تھی ان کی؟ 27-28 سال، بالکل نوجوان، خوبصورت، ایک دم ہٹھا کٹھا۔ 7 بجے میرے موبائل میں ان کے گھر سے خبر آتی ہے کہ صدام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال کر گئے۔ بھئی میں اپنے ڈرائیور کی بات کر رہا ہوں، 24 تاریخ رات کو بات ہوتی ہے کہ صبح 7 بجے پروگرام میں نکلنا ہے، تم جلدی آ جانا۔ 7 بجے 7:30 بجے گھر سے فون آتا ہے، خبر ملتی ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کہتے ہیں جب بوڑھا ہوں گا تب جا کر نماز پڑھوں گا۔ نہیں میرے بھائی، نماز کا آپ اہتمام کریں۔ یہ میرا 7واں پیغام نوجوانوں کے نام تھا۔ میرا ٹائم بھی ہو چکا ہے، اور نہ میں اور ایک چیز کا یہاں پر اضافہ کرتا، پر یہاں پر اور میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا۔ بس اتنا آپ لوگوں کے سامنے میں بتا کر جا رہا ہوں کہ جو 1.5 گھنٹہ کا